سفر جو ہے وہ ہے، چونکہ نہ تو ہم کوئی علماء کرام ہیں، نہ کوئی ہم امام ہیں، ہم گنہگار بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وسیم اکرم نے جو بالنگ کے انداز میں شیطان کو حج پر کنکریاں ماری تھی، اس کے بعد ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ایک ویڈیو آئی ہے حج مکمل کرنے کے بعد وسیم اکرم نے، جس میں انہوں نے تمام سوالات کے جواب بھی دیے ہیں اور اپنی ہونے والی حج پر غلطیوں پر معافی بھی مانگی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ حج اور عمرے سے متعلق کوئی بھی نئی معلومات آتی ہے اس کے بارے میں ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہمارے سامنے ہے اور حج کے تمام فرائض انجام کر کے ہم اس شہر تک آ پہنچے ہیں اور ہمارا یہ جو سفر ہے اپنے اختتام کو آ پہنچا۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے وسیم بھائی، مصباح، کہ بہت سارے لوگوں نے، جتنے ہم نے ویڈیو چھوٹے موٹے بنا کے لگائے، اور سوالات بہت سارے پوچھے، اور وہ پوچھا سب سے زیادہ میں سوال دیکھ رہا ہوں جو پوچھا ہے لوگوں نے، وہ ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کس چیز نے آپ کو ٹریگر کیا یا کس چیز نے آپ کو یہ احساس دلایا کہ یہ وقت آ گیا ہے آپ کا حج کرنے کا۔ تو وسیم آپ سے شروع کرتے ہیں پہلے۔ جی بالکل، کوئی اسپیشل مومنٹ نہیں تھی، کوئی اسپیشل پلان نہیں تھا۔ وہ ہمارے دوست ہیں عثمان، وہ پچھلے 3-4 سال سے مجھے کہہ رہے تھے، میں نے کہا جب دل کیا، جب موڈ بنا تو میں جاؤں گا۔ تو 4-1 مہینے پہلے فیصلہ ہوا، آپ کا بھی ہوا، مصباح کا بھی ہوا ہے، میں 60 سال کا ہونے والا ہوں اگلے مہینے 3 جون کو، تو اس سے پہلے جب تک جا رہے ہیں ایک حج ہے وہ پورا کر لیں۔ میں نے بڑا پورا ایکسپیرینس واز این آئی اوپنر فار می، میں نے بڑا انجوائے کیا۔ ٹف تھا بٹ اٹ از پارٹ آف بینگ حج ہے ہی مشقت، اس پہ کہا ہی جاتا ہے۔ مصباح، آپ کا یہ دوسرا حج ہے، آپ کو کس چیز نے یہ احساس دلایا کہ آپ نے دوسرا حج کرنا ہے؟ کیا وجہ تھی آپ کے لیے؟ دیکھیں، حج تو ظاہر ہے پہلے بھی جب میں نے کیا ہے بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے، اور جو فیل یہاں پہ آ کے آپ کو آتی ہے وہ کبھی نہیں آتی۔ حالانکہ عمرے کرنے آپ آتے ہیں لیکن حج کی ایک فیل ہی ڈفرینٹ ہے، اور اس سے زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا کہ آپ لوگوں کا ساتھ بھی تھا۔ بالکل، ایک تو یہ حج ایک ویسے ہی بہت بڑا فریضہ ہے۔ لاسٹ ٹائم فیملی کے ساتھ کیا تھا تو میں نے کہا یہ اب جو دوست ایک کمپنی ہے وہ جا رہے ہیں تو اسپیشل تھا میرے لیے اور بڑا زبردست ہے کیا نہیں ہے۔ سو yeah, it has been an unbelievable بالکل ایسا experience. میرے لیے یہ اکتوبر کا وقت تھا، میرے والد محترم کا انتقال ہوا اور اس وقت مصباح آئے تھے، جنازے پہ بھی تھے اور اگلے دن جب کل پہ بھی تھے، تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ حج پہ آنا ہے، اس لیے میں اس وجہ سے راغب ہوا اس حج پہ آنے کے لیے۔ اب دوسری بات جو ہے دوستوں، وہ بہت سارے دوست ہمارے جو ہیں وہ یہ تھوڑا سا کنفیوژن ان کے دماغ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے اپنے بال جو ہیں وہ منڈوائے کیوں نہیں ہے، آپ نے حلق کیوں نہیں کیا؟ تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے بہت سارے جو علماء کرام ہیں ان سے باقاعدہ حج پہ آنے سے پہلے مشورہ کیا، سوال پوچھے، اور یہ واضح طور پہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس یہ 2 آپشن ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس یہ 2 آپشن ہیں۔ آپ حلق کرنا چاہتے ہیں جس کی زیادہ فضیلت ہے، جیسے مصباح نے بھی پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ ٹرم کرتے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، ورنہ آپ قصر بھی کر سکتے ہیں، وچ از کہ آپ تھوڑے سے بال اپنے جو ہے وہ کٹواتے ہیں تاکہ آپ کا جو ایک فرض ہے وہ پورا ہو جائے۔ ایسے ہی نا مصباح وہ ہے۔ تو یہ تھا، اور جس طرح وسیم نے کہا کہ پھر آپ نے سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار یہ آپ لوگ وہاں پر جو ہے وہ پکنک کرنے گئے ہوئے ہیں، تو میں صرف آپ کو یہ کہتا چلوں کہ بھائیو، یہ حج کی فضیلت ہے، اس میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، پورا دن جب آپ گزارتے ہیں اس میں عبادت بھی ہوتی ہے، اس میں کبھی انسان جو ہے وہ غمزدہ بھی ہوتا ہے، کبھی وہ بڑے پینسو موڈ میں بھی چلا جاتا ہے، کبھی وہ سوال جواب بھی کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ نمازیں ادا کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ دوستوں سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے، کبھی ہنس بھی، نوافل بھی پڑھے ہوتے ہیں، کبھی ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، اور یہی حج ہے۔ اس پورے کے پورے سفر کے اندر وہ یہی ہے کہ ہم سب بحیثیت مسلمان ایک ساتھ ہوں اور ہمارا انٹریکشن رہے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں یہ ایسے نہیں ہوتا ویسے ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا میرا خیال ہے آپ کو صحیح کرنا چاہیے۔ اور میری بہت گزارش یہ ہوگی بہت سارے دوستوں سے کہ بہت سے نوجوان جو کہ بھٹکو تلاش کر رہی ہے دین کے رستے کو کہ وہ دلدل سے نکل سکیں، ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، لازم ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ راغب کیا جائے۔
اور اس لیے ہم نے یہ ویڈیوز وغیرہ کیے کہ ہم اپنا سفر جو ہے وہ ہے، چونکہ نہ تو ہم کوئی علماء کرام ہیں، نہ کوئی ہم امام ہیں، ہم گنہگار بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں اس راہ پہ بھیجا اور ہمیں اس سفر پہ بھیجا. تو دس از ہاؤ وی وانٹ ٹو ڈو اٹ، بٹ وی وانٹ ٹو تھینک ایوری بڈی بیکاز وی سی تھاؤزنڈز آف کوسچنز دیٹ ہیو کم آؤٹ. اور وسیم اس بات دی بیسٹ تھنگ دیٹ از ہیپنڈ از کہ اتنے سارے ینگسٹرز ہیں اسپیشلی جو میں دیکھ رہا ہوں امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا، انگلینڈ سے، جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں لڑکے اور لڑکیاں کہ ذرا پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے گئے، کہاں سے ہم نے بکنگ کر سکتے ہیں، کون ہمارے لیے یہ کس طرح ہوتا ہے ارینج، وہ کیا چیز ہوتی ہے. بہت ساری کمپنیز کرتے ہیں. تو ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ ہم صرف انسپائر کرنا چاہتے تھے، اگر کوئی ہو جائے وہ کوئی موٹیویٹ ہو جائے تو شاید اس کا ہمیں کوئی ثواب مل جائے. اور ہماری دعا یہ ہے کہ جتنے مسلمان اس دفعہ حج پہ آئے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کا حج قبول فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے، آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ موقع دے، یہ سعادت دے، یہ انویٹیشن دے کہ آپ بھی یہاں پر آئیں اور حضور پاک کے روزہ مبارک پہ بھی حاضری دیں اور حج کی سعادت بھی حاصل کریں. آپ سب کے لیے دعا ہوں گے. ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے جانے انجانے میں اس کے لیے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور باقیوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. سب اپنی اپنی قبر کا جو ہے اس کی فکر کریں اور دوسروں کو ان کو اس طرف بلائیں تاکہ ان کو گھبرائیں نہ، ان کو ڈریں نہ، ان کو راغب کریں، ان کو انوائٹ کریں کہ نہیں آئیں، آپ اپنے مذہب کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، اپنی روح کو تسکین دیں اور اللہ تعالیٰ کی جو بے انتہا رحمتیں ہیں اس سے ہم سب جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کنگریچولیشنز، آپ کو حج بہت مبارک ہو. بہت مبارک ہو حاجی صاحب. حاجی صاحب مبارک. تھینک یو. شکریہ.